آپ اپنے مال لینے کے لیے بازار آئیں گی، پورے پردے کے ساتھ آئیں گی۔ عموماً تجارت کرنے والے جھوٹ بہت بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بہت دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے سب سے پہلی شرط رکھی گئی کہ وہ صادق ہونا چاہیے، اور بازار آتے ہوئے اس طرح سے فیشن کر کے آئیں گی، یہ سب شیطانوں کو دعوت دینے والی چیزیں۔ اس وقت یہاں پر قرات کی گئی، اس میں جو ہے پہلی آیت کے اندر جو بات ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اتنی جامع آیت کریمہ ہے کہ ہمیں پوری زندگی کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر پوری زندگی اس کو ہم اپنا نصب العین بنا لیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اگلے آنے والے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، اس پر اس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ پھر دوبارہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں کے بہت سے امور کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام دنیاوی کام ہے، حالانکہ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے کوئی کام صرف دنیا کی حد تک نہیں رہتا، دنیا کے کام بھی ہمارے لیے آخرت کے اجر و ثواب کے کام بن جاتے ہیں۔ یہ اس وقت جب ایک مومن بندہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ فرض کر لیجئے تجارت ہی ہے، ہماری برادری، ہمارے لوگ تجارت پیشہ لوگ ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہماری تجارت سے جڑی ہوئی ہے، اور آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے تجارت کرتے آ رہے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی تجارت کر رہا ہے، کوئی بڑی تجارت کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر شریعت کے پورے احکامات میں تجارت کے الگ سے احکامات خصوصی طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے اندر کتاب البیع کے نام سے، فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب البیع کے نام سے پورے احکامات، اس کی جزئیات، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ کاروبار کون سا ہو، کیسا ہو، کس طرح سے تجارت کی جائے، کون سی تجارت شریعت کے اصولوں پر آتی ہے، اور کس طرح کی تجارت کی جائے تو وہ شریعت کے اصول پر نہیں ہوگی۔ جزئیات تک بیان کی گئی ہے، پوری تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور تجارت کرنے والوں کو بڑی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع البررۃ الکرام، یہ فرمایا کہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، ایک امانت دار تاجر، سچا تاجر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس حشر فرمائیں گے۔ دو بنیادی باتیں تاجروں کو بیان کی گئی۔ تاجر کو، تجارت کرنے والے کو سچا ہونا چاہیے۔ عموماً تجارت کرنے والے جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ بہت دیتے ہیں، اس لیے ان کے لیے سب سے پہلی شرط رکھی گئی کہ وہ صادق ہونا چاہیے۔ دوسری بات، امانت دار ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں دے، تجارت کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ نہ دے، بات پورے امانت داری کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، کاروبار کر رہے تھے لوگ، غلہ بیچ رہا تھا ایک آدمی، آپ اس کی دکان پر کھڑے ہوئے اور غلے کے اندر آپ نے اندر ہاتھ ڈال دیا۔ اندر ہاتھ ڈال دیا تو اندر والا جو غلہ تھا، چاول یا گیہوں جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا، اوپر سوکھا ہوا گیہوں رکھا تھا۔ اس نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا، اس لیے میں نے ایسا کیا، بھیگے ہوئے غلے کو نیچے کر دیا
اور سوکھے ہوئے غلے کو اوپر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کو بھیگا ہوا غلہ اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ آدمی دیکھ کر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ غلہ بھیگا ہوا ہے، اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے، یہ جب تلے گا تو وزنی تلے گا، اور تم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سوکھا ہوا غلہ اوپر رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یاد رکھو جو ہم کو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، کسی بھی اعتبار سے دھوکہ دیا جائے گا۔ کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، گاہک جب ہماری دکان پہ آئے گا ہم یہ سمجھیں گے کہ کسی صورت میں اس کو مال دینا ہی ہے، یہ ہماری دکان سے واپس نہ جائے، یہ مسلمانوں کا شیوانی۔ آپ ضرور اس کو مال دیں لیکن سچائی بتا کر دیں، مال کی حقیقت بیان کر کے دیں، جھوٹ بول کر نہ دیں، باتوں کو چھپا کر نہ دیں، اعلیٰ کوالٹی کا مال نہ بتائیں، ہلکا کوالٹی اور ادنا کوالٹی کے مال کو آپ اعلیٰ کوالٹی کا نہ بتائیں۔ یہ تاجروں کو ہدایت دی گئی۔ اسی طرح سے جو گاہک آئیں گے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جب دکانوں پر آئیں گے وہ دکانداروں پر اعتماد کر کے آئیں گے۔ جب ان کو اعتماد ہوگا، جس دکان والے پر ان کو اعتماد ہوگا وہ اسی دکان پر آئیں گے کہ فلاں دکان کے اندر دھوکہ نہیں دیا جاتا، فلاں دکان والا غلط بات نہیں کرتا، فلاں دکان والا سچائی کے ساتھ، صفائی کے ساتھ سچی بات کرتا ہے، اس لیے وہ تلاش کر کے اسی دکان پر آئیں گے۔ دکان بند رہے گی، دوسرے دن آئیں گے، تلاش کریں گے وہ نہیں آ رہا ہے تو فون کر کے آئیں گے آپ کی دکان کب کھلے گی، ان کو اعتماد ہو جاتا ہے، آنے والے گاہکوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ اس لیے دکانداروں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ اپنے گاہکوں کو پورا اعتماد دلائیں، گاہک جو آئیں گے ان کو پورا اعتماد ہوگا۔ ہم بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ دنیا کا کام نہیں ہے، دنیا کے لیے کر رہے ہیں لیکن پوری اپنی آخرت تیار کر رہے ہیں۔ اگر صحیح طریقے پر ہم کاروبار کر رہے ہیں، صحیح طریقے پر ہم تجارت کر رہے ہیں تو یہ دنیا کا کام آخرت کا کام بن رہا ہے۔ ہم خرید کرنے کسی کی دکان پر جا رہے ہیں، ہم تو تجارت نہیں کرتے لیکن ہم خرید کرنے جا رہے ہیں، سامنے والا ہم کو دھوکہ دے گا، ہم کو جاننا چاہیے یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کسی طرح سے دھوکے میں بھی نہ پڑے، نہ خود دھوکہ دیں نہ دوسروں کو دھوکہ دینے والے ہوں۔ ہم آئے ہیں، دکان پر آئے ہیں، جو ہمارا بھاؤ تاؤ ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، خرید لی ہم نے چیز، اب ہم کو اختیار ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اسی وقت جو ہے اپنی تجارت کو اور اپنی جو چیز لی ہے اس کو واپس کریں، یا دکاندار سے کہیں کہ ہم 3 دن تک ہمیں موقع رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں خیار فسخ، یعنی ہماری تجارت کی ہوئی چیز کو واپس کرنے کا ہم کو 3 دن تک اختیار رہتا ہے، ہمیں اس چیز کو 3 دن کے اندر واپس ہم لا کر دے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ لا کر دیں گے اور دکاندار سے کہیں گے نہیں آپ کو یہ چیز لینا ہے، یہ دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے۔ دکاندار نے اگر پہلے سے 3 دن والے معاملے کو ختم کر دیا ہے، اس نے کہا کہ چیز واپس نہیں لی جائے گی، تو پھر آپ 3 دن کے اندر اپنی بیع کو بھی فسخ نہیں کر سکتے، اپنے خریدے ہوئے مال کو واپس نہیں لا سکتے، الا ہے کہ جس مال کو آپ نے خریدا تھا اس مال کے اندر کوئی عیب تھا، کوئی برائی تھی جو آپ پر واضح نہیں ہوئی تھی، دکاندار نے آپ پر واضح نہیں کی تھی، آپ کے گھر میں جانے کے بعد کھولنے کے بعد وہ چیز سامنے آئی، اس کے اندر عیب نظر آیا، اب یہ چیز آپ اپنی دکاندار سے واپس کر سکتے ہیں۔ اب دکاندار کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس عیب کی بنیاد پر، اور وہ عیب دکاندار کے پاس ہوا تھا تو اس عیب کی بنیاد پر چاہے وہ کئی دنوں کے بعد آئے، اس عیب کی بنیاد پر اس چیز کو واپس لینا دکاندار کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارے یہاں نہیں ہوا، یہ دکاندار کی بھی ذمہ داری تھی، لے جانے والے کی بھی ذمہ داری تھی، کھول کر دیکھ کر لے جاتا ہے اس کے اندر عیب ہے کہ نہیں۔ یہ تمام تر مسائل شریعت کے اندر بڑی تفصیل سے اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری خواتین یہاں پر ہماری مستورات بیٹھی ہوئے ہیں، آپ بازاروں میں آتی ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے بازار کے اندر آپ کا وقت زیادہ لگے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ضرورتاً ہم آتے ہیں بازار میں، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت کی جتنا وقت ضرورت کا ہے اتنا ہی وقت بازار میں ہونا چاہیے۔ آپ کو جس دکاندار پر اعتماد ہے اس دکان والے کے پاس جا کر آپ خرید لیجئے، سیدھے اپنے گھر چلی جائیں، یعنی وہ دکان بھی دیکھو، 10 دکانیں تلاش کرو، یہ تلاش کرو، وہ تلاش کرو، یہ آپ کا کام نہیں ہے قطعاً۔ آپ کو برا لگے گا، میری یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی،
لیکن یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو جس آدمی کے تعلق سے معلوم ہے، جس دکاندار کے تعلق سے کہ وہاں پر اچھی چیز ملتی ہے، عمدہ چیز ملتی ہے، آپ وہاں چلے جائیں. ایک آدھ دو دکان دیکھ لی کافی ہے. 10 دکانوں پر جا رہی ہیں اور ادھر بھی گھوم رہے ہیں ادھر بھی گھوم رہے ہیں، اس میں کبھی برقعے کی جو ہے نا وہ پردہ بھی جو ہے نا آپ کا چہرے کا پردہ نیچے تک آ جاتا ہے، اور بازار آتے ہوئے اس طرح سے فیشن کر کے آئیں گی. یہ سب شیطانوں کو دعوت دینے والی چیزیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. بھلے آپ کو بری لگ رہی ہیں لیکن یہ چیز حقیقت ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے. جب دکاندار کے پاس آئیں وہ آپ کا کوئی نہیں ہے، وہ غیر ہے آپ کے لیے. جتنے حد تک آپ کو بات کرنا ہے اتنا ہی اس سے بات کرنا، اس سے زیادہ آپ کو بات بھی نہیں کرنا اس سے. آپ کو جس کام سے مطلب ہے کاروبار سے اتنا ہی بات کرنا ہے، اس کے علاوہ غیر ضروری بات آپ کو اس سے کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور کوئی جو ہے نا اس پر یہ کوئی سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، نہیں، غلط کر رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو. اللہ کا خوف یہ ہے کہ ہم شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو جاننا چاہیے کہ اس نے اگلے دن کی کیا تیاری کی ہے. قیامت جو آئے گی اس کے لیے اس کی کیا تیاری ہوئی ہے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے. قیامت میں میرا کیا ہوگا، میں جس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں کیا اس طرح سے زندگی گزارنے پر میں کامیاب ہو سکتا ہوں آخرت میں. ہر وقت آدمی کو احساس ہو، تجارت کرنے والے کو احساس ہو، خرید و فروخت کرنے والے کو احساس ہو، دوسرے کام کرنے والے کو احساس ہو، ہر آدمی کو احساس ہو. تو شریعت کے اندر جتنی حد تک گنجائش ہے اس کو اتنی حد تک ہی رکھنا چاہیے. اس سے زیادہ جو ہے گنجائش کی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اس سے زیادہ گنجائش کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے میری ماں اور بہنوں سے عاجزانہ اور جو ہے نا مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے مال لینے کے لیے بازار آئیں گی پورے پردے کے ساتھ آئیں گی. جتنے وقت کو بازار میں گزارنا ہے صرف اتنا وقت گزاریے. ایسا مت کیجئے کہ آپ زیادہ وقت بازاروں میں گزاریں، یہ قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. عورت کے لیے تو اس کے گھر میں رہنا اس کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے اس کو عبادت ہو رہی ہے. ضرورتاً آدمی باہر جاتا ہے، ضرورت سے زیادہ جو کام کیا جاتا ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے اور اس پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے ان کاموں سے جو ہے جہاں تک ہو سکے اجتناب کرنا چاہیے، ان کاموں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے. ہمارے تاجر حضرات جتنے بھی کاروباری حضرات یہاں پر کھڑے ہیں یا میری بات سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو گاہک آتے ہیں خاص طور سے عورتیں آتی ہیں، غیر ضروری باتیں ان سے نہیں کرنی چاہیے. ہم کو سامان آپ نے دکھا دیا، اس کی خوبی عقیدتاً اگر اس کے اندر ہے سامان کے اندر اس کی خوبی بیان کر دی، اب اس سے زیادہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ہمیں. ہم زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہماری آخرت سنور سکے. ہم زندگی اس لیے نہیں گزار رہے ہیں کہ صرف زندگی ہی ہمارے پاس، صرف دنیا ہی ہمارے پاس ہے. نہیں، ہمارے اور غیر کے درمیان یہی فرق ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں آخرت کی کامیابی کے تصور سے کرتے ہیں. ہمیں کاروبار کرتے ہوئے اس ملک کے اندر ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے برادران وطن بھی ہیں، ان کے سامنے ہم اپنے اخلاق کا بھی نمونہ پیش کریں. سچائی اور امانت داری اور صحیح طریقے پر جو کاروبار ہوگا غیر بھی ہماری دکان پر آئے گا. تاجر حضرات نمازوں کی بھی پابندی کریں. ایسا نہیں کہ نماز جب چاہے پڑھی جائے، نہیں، نماز تو اپنے وقت پر پڑھی جائے گی. آپ کے لیے اگر گنجائش ہو آپ دکان بند کر دیں نماز کے وقت میں، پھر نماز پڑھ کر آ کر آپ دکان کھولیں. نہیں تو آپ اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے ترتیب بنا لیں. یہ نہیں کہ جو ہے نا نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اذان ہو گئی، وقت جاتا جا رہا ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں، نماز جب چاہے پڑھی جا سکتے. ایسا نہیں. اللہ نے یہ اوقات کیوں متعین کیے تھے نماز کے؟ نماز کے اوقات اللہ نے متعین کیے. حضرت جبریل کو آسمان سے اتارا معراج کی رات کے بعد. اللہ کے نبی جب معراج سے نمازوں کا تحفہ لے کے آئے، اس کے اگلی صبح حضرت جبریل دنیا میں آئے اور 2 دن تک مسلسل آئے، ہر نماز کے وقت میں آئے. اول وقت بھی بتایا، آخر وقت بھی بتایا، اور یہ وقت نماز کا ہے بتلایا کہ یہ نماز کا وقت ہے. تو نمازوں کو بھی اپنے وقت پر پڑھنا. آپ کی تجارت کی وجہ سے آپ کی نمازیں قضا ہو جائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کی تجارت کی وجہ سے آپ بغیر کسی سبب کے نمازوں کی جماعتوں کو چھوڑ رہے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ میری باتوں کو ذرا برا نہ سمجھیں، یہ حقیقت ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کے سلسلے میں اتنی کوتاہی ہے. ہم دکان میں ہیں،
آپ اگر دکان کے مالک ہیں تو آپ کے یہاں جو نوکر ہیں ان کو بھی نمازوں کو وقت پر بھیجیے، وہ نماز پڑھ کر آئیں۔ نوکر کو نماز کے لیے بھیجا گیا ہے، 10-15 منٹ میں واپس آ سکتا ہے، وہ 10-15 منٹ میں آنے کے بجائے آدھا گھنٹہ کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ 15 منٹ جو اس نے باہر گزارے ہیں وہ اپنی دکان کا وقت اس نے باہر گزارا ہے۔ دکاندار نے آپ کو 15 منٹ کا وقت دیا تھا، 20 منٹ کا وقت دیا تھا نماز کے لیے، آپ نماز پڑھ کر کے سیدھے آئیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جہاں جانا ہے آپ اتنے وقت کو لے کر جائیں گے۔ جو نوکری کرنے والے حضرات ہیں وہ اپنی نوکری کے سلسلے میں بھی جان لیں کہ ہم جس وقت کی پابندی کرنا ہے اس پورے وقت کو ہم دیں گے، اسی وقت ہمارے لیے جو ہے معاملہ حلال کا ہوگا، ورنہ پھر حرام گھر میں آئے گا۔ امانت داری سب سے بنیادی اصول ہے، سچائی سب سے بنیادی اصول ہے۔ ان دونوں اصولوں کو لے کر کاروبار کرنے والوں کو، نوکری کرنے والوں کو، گاہکوں کو، سب کو اس اصول کے مطابق آگے چلنا ہے۔ ہمارے ذریعے کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کا مال غلط طریقے سے ہم ہڑپ نہ کرنے والے ہوں۔ یہ سب باتیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو جان کر کے ہم زندگی گزاریں گے، یہ ہمارے لیے فائدے کا سودا ہوگا، ورنہ سراسر ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے ان کاروباری حضرات کے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ برکت دے، ترقی دے، اور ان حضرات کو صحیح اور اسلامی اصولوں کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزرے، اور ہمارا خاتمہ جب ہو اللہ تعالیٰ ایمان پر اپنے وقت پر ہم سبوں کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔